وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. والطور قسم ہے طور کی، وکتاب مسطور اور قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی، فی رق منشور پھیلے ہوئے اوراق میں، والبیت المعمور اور قسم ہے بیت المعمور کی، والسقف المرفوع اور قسم ہے بلند چھت کی، والبحر المسجور اور قسم ہے بھڑکتے ہوئے دریا سمندر کی. ان عذاب ربک بے شک تیرے رب کا عذاب لواقع واقع ہونے والا ہے. ما لہ من دافع نہیں ہے اس کو کوئی روکنے والا.
یوم تمور السماء مورا، جس دن لرزے گا آسمان لرزنا، وتصیر الجبال سیرا، اور جس دن چلیں گے پہاڑ چلنا، فویل یومئذ للمکذبین، پس بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، الذین هم فی خوض یلعبون، جو لوگ وہ مشغول تھے کھیلنے میں، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن دھکیل کر کے ان کو آتش جہنم میں ڈالا جائے گا، دھکیلنا، ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، اور کہا جائے گا ہذہ النار التی، یہ ہے وہ آگ کہ تھے تم اس کو جھٹلاتے، افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، کیا یہ جادو ہے یا تم اس کو دیکھ نہیں رہے، اصلوھا فاصبروا او لا تصبروا، داخل ہو جاؤ اس کے اندر، تم صبر کرو تم یا تم صبر نہ کرو، سواء علیکم، برابر ہے تمہارے لیے، انما تجزون ما کنتم تعملون، بس بدلہ دیے جاؤ گے تم جو کچھ تھے تم کرتے، ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے باغات میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین بما آتاہم ربہم، لطف اندوز ہو رہے ہوں گے وہ اس سے جو کچھ دیا ان کو ان کے رب نے، وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور بچا لیا ان کو ان کے رب نے جہنم کے عذاب سے، کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہا جائے گا کُلُوا، کھاؤ تم، وَاشْرَبُوا، اور پیو تم، ہنیئًا، مزے لے لے کر، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بدلے میں اس کے جو کچھ تم کرتے تھے، متکئین علی سرر مصفوفہ، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے وہ قطار در قطار بچھے ہوئے تختوں کے اوپر، وزوجناہم بحور عین، اور شادیاں کرا دیں گے ہم ان کی موٹی موٹی آنکھوں والی گوری حور عین کے ساتھ، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، واتبعتہم، اور پیروی کی ان کی، ذریتہم، ان کی اولاد نے، بی ایمان، ایمان کے ساتھ، الحقنا بہم، ملا دیں گے ان کے ساتھ، ذریتہم، ان کی اولاد کو، وما التناہم من عملہم من شیء، اور نہیں کم کریں گے ہم ان کے عمل میں سے کچھ بھی، کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں رہن رکھا ہوا ہے، وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور زیادہ دیں گے ہم ان کو پھل اور گوشت اس میں سے جو وہ چاہیں گے، یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تاثیم، یتنازعون، چھینا جھپٹی کریں گے وہ جنت میں، کاسن، جام بھرے ہوئے لبالب لینے کے لیے، لا لغون، نہیں بےہودگی ہوگی، فیہا، اس میں، ولا تاثیم، اور نہ گناہ، وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، اور پھریں گے ان کے اوپر ان کے لیے نو عمر لڑکے، کأنہم، گویا کہ وہ، لؤلؤ، موتی ہیں، مکنون، پوشیدہ، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور متوجہ ہوں گے ان میں سے کچھ کی طرف ایک دوسرے سے سوالات کریں گے، قالوا، کہیں گے وہ، انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، قالوا، وہ کہیں گے،
انا کننا بے شک تھے ہم قبل اس سے پہلے فی اہلنا اپنے گھر والوں میں مشفقین ڈرنے والے فمن اللہ علینا پس احسان کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ووقانا عذاب السموم اور بچا لیا ہم کو جلسا دینے والے عذاب سے انا کننا من قبل ندعوہ بے شک تھے ہم اس سے پہلے اس کو پکارنے والے انہو ہوا بے شک وہی ہے البر احسان کرنے والا الرحیم رحم کرنے والا۔ اس سورہ مبارکہ میں پہلا ہی لفظ آیا ہے الطور، تو لفظ طور کی مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا ہے سورہ الطور۔ طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں کہ مصر کے اندر جس پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے تھے، وجہ ظاہر ہے اس پہاڑ کی عظمت کے جس پہاڑ پر ایک اللہ کا صالح اور نیک بندہ وقت کا نبی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو، تو طور پہاڑ کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، یہ دوسری قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی کتاب مستور، ایک کتاب جو لکھی ہوئی ہے، اس سے قرآن حکیم بھی مراد ہو سکتا ہے، اس سے تمام منزلہ آسمانی کتابیں بھی مراد ہو سکتی ہیں، اس سے لوح محفوظ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور اس سے انسان کے جو اعمال نامے لکھے جاتے ہیں وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور ایسا ہی مختلف مفسرین نے اظہار کیا ہے۔ والبیت المعمور، قسم ہے بیت المعمور کی، بیت کے معنی گھر کے ہیں اور معمور بھرا ہوا۔ بہت زیادہ مفسرین تو اس طرف یہ ہیں کہ بیت المعمور سے اللہ تعالیٰ کا وہ گھر مراد ہے جو کعبۃ اللہ کے بالکل سیدھ میں، کعبۃ اللہ کی محاذات میں 7ویں آسمان کے اوپر فرشتوں کا کعبۃ اللہ ہے، جہاں ہر روز 70,000 فرشتے اس بیت المعمور کا طواف کرنے اور وہاں نماز پڑھنے حاضر ہوتے ہیں، اور جو فرشتے ایک مرتبہ آتے ہیں وہ قیامت تک دوبارہ نہیں آتے۔ یا یہ بیت اللہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور ایک مفسر ایسے بھی ہیں کہ جس نے بیت المعمور سے یہ دنیا مراد لی ہے، اور اس پر دلیل انہوں نے اگلے والی آیت دی ہے کہ دیکھیں آگے کہا ہے وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، قسم ہے بلند چھت کی، تو گویا آسمان جو ہے وہ بلند چھت ہے اور یہ دنیا انسانوں سے بھری ہوئی ہے۔ بہرحال کوئی بھی مراد لیں، مراد لینے سے کوئی دوسرے کا انکار لازم نہیں آتا۔ وَالطُّورِ، طور سینا کی قسم، اور لکھی ہوئی کتاب جو پھیلی ہوئی ہے اوراق میں اس کی قسم، بیت المعمور کی قسم، وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، اور بلند چھت کی قسم۔ دوسری جگہ قرآن حکیم نے کہا ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، تو اس سے مراد چھت ہے۔ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، اور بھڑکتے ہوئے سمندر کی قسم ہے۔ ایسے بھی دور سے اگر آپ دیکھیں تو سمندر کے اندر ایسے لگتا ہے جیسے وہ جوش مار رہا ہو۔ یہ 5 قسمیں کھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مقسم علیہ کو بیان کیا، ایک قسم، دوسری قسم، تیسری قسم، چوتھی قسم، 5ویں قسم، اور یہ 5 چیزیں گویا گواہ بھی ہیں کہ اگر بندہ ان 5 چیزوں کے اندر غور کرے، فکر کرے، تو اس کو پتہ چلے گا کہ جو اگلی بات ہے وہ صحیح ہے۔ ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور بھی ضرور جو ہے واقع ہونے والا ہے۔ لواقع پر جو لام ہے یہ تاکید کے لیے ہے، تحقیق کے لیے ہے۔ ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ پھر کہا ما لہو من دافع، ما نہیں لہو اس کے لیے، یعنی اس عذاب کے لیے، من دافع کوئی روک لگانے والا، ہر حالت میں قیامت کا وقوع ہو کر کے رہے گا۔ اور کس طرح وقوع ہوگا؟ یوم تمور السماء مورا، یہ مضبوط آسمانی چھت جو ہے جس دن لرز جائے گا، کپ کپا جائے گا،
ٹوٹ پھوٹ جائے گا. یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا, اور جس دن پہاڑوں جیسی مضبوط مخلوق بھی جو ہے وہ اڑ جائے گی آسمان کے اندر اور پتنگوں کی طرح بکھر جائے گی. کہا فویل یومئذ للمکذبین, پس بربادی ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو اپنے قول یا فعل سے آخرت کا انکار کرنے والے تھے, اللہ کی ذات کے منکرین تھے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پاک کا انکار کرنے والے تھے. فویل یومئذ للمکذبین, پس بربادی ہے, ہلاکت ہے, ناکامی ہے, یومئذ اس دن, للمکذبین حقیقت سے انکار کرنے والوں کے لیے, حقیقت کو جھٹلانے والوں کے لیے. کون؟ الذین هم فی خوض یلعبون, جو اپنے ہی مشغلوں کے اندر مشغول رہتے تھے, کبھی فکر نہیں ہوتی, گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ باتیں تو ہو رہی ہیں کہ ہم یہ کرتے تو یہ ہو جاتا, اور یہ بھی ہے کہ یہ کرنا ہے, افسوس کرتے ہیں ڈگری حاصل نہیں کر سکے, جی فلاں کام نہیں کر سکے, فلاں پلاٹ نہیں خرید سکے, اتنا پیسہ جمع نہیں کر سکے, ایسا کپڑا نہیں, یہ ساری باتیں تو کرتے ہیں, لیکن آخرت کا ذرہ برابر کبھی تذکرہ نہیں ہوتا. نہ مجلسوں میں تذکرہ ہے, نہ گھروں میں تذکرہ ہے, بس اور ہی باتوں کے اندر لگے ہوئے. الذین هم فی خوض یلعبون, وہ لوگ کہ جو مشغلے میں لگے ہوئے رہتے تھے, کھیلتے رہتے تھے. یوم یدعون الی نار جہنم دعا, یوم جس دن یدعون دھکے دے کر کے گرایا جائے گا ان کو جہنم کی آگ کے اندر, گھسیٹ کر کے پھینکا جائے گا, دھکے دو ان کو اور جہنم کے اندر ڈال دو. ایک بات یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ اسی کو بغیر تشدید کے پڑھیں. دعا یدعو کے معنی ہے بلانے کے, اور دعا یدعو اس کے معنی ہے دھکیلنے کے, اس کا خیال رہنا چاہیے. اور پھر جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے مامور فرشتے ان کو کہیں گے ہذہ النار التی, کہیں گے یہ ہے وہ آگ, ہذہ النار التی, یہ ہے وہ آگ, تھے تم بہا, اس آگ کو تکذبون, جھٹلانے والے. دیکھو نا, ہے کہ نہیں؟ افسحر ھذا, کیا یہ کوئی جادو ہے؟ ام یا انتم لا تبصرون, یا یہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے حقیقت؟ دنیا میں کہتے او جی یہ یوں ہی باتیں, جی کس سے کہانیاں سناتے رہتے ہیں جی مولوی, اور جی کس نے دیکھی جہنم؟ تو جب جہنم میں دھکیلا جائے گا ذلت کے ساتھ, ایک ہے کہ آپ کسی کو وقار کے ساتھ قید خانے میں لے جائیں, ایک یہ ہے کہ دھکا مارے, دفعہ ہو ادھر. فرمایا کہ جہنم میں ان کو دھکا مارا جائے گا اور کہا جائے گا افسحر ھذا, کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون, یا تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ اعاذنا اللہ منا, اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اصلوہا, داخل ہو جاؤ تم اس میں, فاصبروا, صبر کرو تم, او لا تصبروا, یا تم صبر نہ کرو, آہو واویلا کرو. فرمایا چاہے تم خاموش رہو, وقار دکھاؤ اپنا وہاں, فرمایا تب بھی تمہیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. یا تم وہاں احتجاج کرو, چیخو چلاؤ, افسوس کرو, منتیں کرو, فرمایا اب کوئی فائدہ تمہیں, یہ آخری ناکامی ہے. جو ناکام ہو گیا وہ ناکام ہو گیا, جو کامیاب ہو گیا وہ کامیاب. سواء علیکم, برابر ہے تمہارے لیے, اب تم یہاں چیخو چلاؤ یا صبر کرو. انما تجزون ما کنتم تعملون, بس تجزون, بدلہ دیا جائے گا تم کو, بدلہ دیا جاتا ہے تم کو, ما کنتم تعملون, جو تھے تم دنیا میں کرتے. جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. یہاں سے کل پڑھ